اچھا پریزیڈنٹ صاحب، آپ نے پچھلے دنوں ایک خط لکھا وزیر اعظم صاحب کو، تو اس کا کوئی جواب میرے خیال میں اس کا کوئی جواب جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں آیا. حالانکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور پھر انٹرویو بھی ہوا تھا، تو آپ نے کہا کہ آپ کے ان کے ساتھ بڑے اچھے ورکنگ ریلیشن شپ ہیں، اور جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی. لیکن اب ان کی طرف سے جواب اچھا نہیں آیا. میں جان سکتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، مگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جس ملک کے اندر مجھے اور آپ کو احساس ہو، آپ حامد میر صاحب، مجھے بڑا تعجب ہوگا آپ یہ کہیں کہ جی یہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز بڑھی نہیں ہیں پچھلے دنوں میں. آپ یہ کہیں کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پی ٹی آئی کی حکومت میں تھا، ایسا نہیں ہے. آپ کو نظر آئیں، مجھے نظر آئیں، صرف مجھے نہیں نظر آئیں، امریکہ کے کانگریس مین مثال کے طور پر دنیا سے یہ باتیں آنے لگیں. اچھا، اور خاص طور پہ زلمے خلیلزاد کو بہت نظر آ رہی ہیں. وہ اپنی جو بھی بات ہوگی، میں کہتا ہوں دنیا میں نظر آئیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صدر اپنی آئینی پوزیشن کے اعتبار سے گونگا اور بہرا رہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہیومینیٹیرین وائلیشنز کے اوپر میں نے جو خط لکھا وہ اس کو غلط انٹرپریٹ کر لیا. میں سمجھتا ہوں، مجھے بعد میں خیال آیا کہ ایک دو سینٹنسز میں اس بات کے بھی لگا دیتا. میں نے اس میں لکھا کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن 2021 میں یہ تھی جو خراب تھی، 2022 میں مزید خراب ہوئی. اچھا، یہ تو بذات خود میں نے پی ٹی آئی کے زمانے کی باتوں کو اٹھایا نا. آپ خود سوچیں، یہ میں نے اس حکومت کا تو نہیں اٹھایا. تو میں نے کہا 21 اور 22 تو ٹوٹلی پی ٹی آئی کا زمانہ تھا. میں نے اٹھایا کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز تھیں اور اب یہ مزید خراب ہوں گی ہیومن رائٹس کے حوالے سے دنیا کے اندر. تو میں نے تو ایک صحیح چیز کو اٹھایا کہ اس میں ذرا سی احتیاط کر لی جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اور غزہ میں ہوتا کیا ہے. دنیا یہ کہتی ہے کہ اسرائیل ضرورت سے زیادہ ڈسپروپورشنیٹ ریاکشن کرتا ہے. یہ بڑا اہم لفظ ہے. یعنی پروپورشنیٹ ریاکشن یہ ہے کہ کسی نے تھپڑ مارا، آپ نے تھپڑ مار دیا واپس، یہ پروپورشنیٹ ہے. ڈسپروپورشنیٹ یہ ہے کہ جس نے تھپڑ مارا آپ اس کو لاتے ہیں گھسے، یہ سب کچھ کریں، یہ ڈسپروپورشنیٹ ہے. اسرائیل کے اندر ایک فرد مارا جاتا ہے تو آن این ایوریج 11 فلسطینیوں کو مارتے ہیں جان سے. تو دنیا کہتی ہے کہ ڈسپروپورشنیٹ ریاکشن ہے. تو میں نے جو پاکستان کے اندر دیکھا وہ پولیس کا ہمیشہ سے، ابھی نہیں، بڑھتا ہوا نظر آیا مجھے کہ ڈسپروپورشنیٹ ریاکشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ آپ کو ایک اور اس کی مثال دوں. جب امریکہ کا جو مڈل ایسٹ کے اندر جو کیفیت تھی ابو غریب پریزن کی، اور یہ جو ساری کہانیاں جو ویتنام سے آئیں سب کچھ، تو اپنے دوستوں کو 9/11 کے بعد سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈسپروپورشنیٹ ریاکشن جو تم دنیا میں کرو گے، جو جیسے لوگوں کو وہاں ماریں گے، تو اپنے ملک کے اندر بھی سائیکی وہی بنے گی. اور اس وقت امریکہ کے اندر آپ یہ جو کلنگز، یہ مینٹل سٹریس ریلیٹڈ ہیں، بہت ساری چیزوں سے ریلیٹڈ، وہ سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا. تو وہ کیونکہ باہر یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر میں ظلم کروں اور گھر کے اندر میں امن رکھوں. میری جو پرسنالٹی باہر ہوگی وہ اندر ہوگی. تو میں اس بات پر، یہ خط میرا اس نیت سے تھا. دو چیزیں تھیں اس کے اندر، ایک تو یہ تو ڈسپروپورشنیٹ ریاکشنز، اور ہیومن رائٹس کے اعتبار سے تو مجھے افسوس ہی ہوا کہ وہ ایشو سے ہٹ کر انہوں نے میرے اوپر یہ کہا کہ جی آپ پارٹیزان ہیں. ان کو رائٹ تو ہے، مگر ایشوز کے اوپر بھی میں نے تو پی ٹی آئی کا بھی اٹھایا. 21-22 تو ٹوٹلی پی ٹی آئی کا. یہ سوال تو جائز ہے کہ کیا آپ نے ایسے خطوط عمران خان صاحب کے دور میں لکھے؟ بالکل جائز سوال ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو، ہے نا. بڑی اچھی بات ہے کیونکہ جائز. اچھا، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب ایسی بات ہوتی تھی، میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں، منسٹر سے میں بات کرتا تھا، ہے نا. ہیومن رائٹس کے منسٹر جو تھیں ان سے بات کرتا تھا، انفارمیشن منسٹری، کیونکہ جرنلسٹ کے اوپر کچھ پریشر پڑتا تھا. تو ان سب سے میں نے بات کی، ان سب کی رسپانسز آئیں. میں نے کہا اس کو نہیں کرو، ایسے کرو، وچ واز لینگویج کے اعتبار سے وہ انٹرنل ڈسکشن تو اور بھی شارپ ہوگا. یو ریممبر دیٹ نا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی آنکھیں میچ لے، جس کا مزاج ہی ہو، آپ کا اور میرا مزاج ہی ہو کہ انصاف ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آنکھیں میچ لے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیشہ اٹھایا میں نے، ہمیشہ اٹھایا، بعض اور بہت سارے ایکسپلینیشنز میں نے مانگے. اب کیفیت یہ ہے کہ اس لیول پر کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے. ایک چیز مجھے یاد ہے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل پریزیڈنٹ ہاؤس میں لانچ کیا گیا تھا. ہاں جی، جی ہاں. ایک جو چیز تو میں ہمیشہ اٹھایا. دیکھیے، ایک اور خط میں نے لکھا تھا جس میں نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا تھا، پھر کسی ایک جرنلسٹ نے کہا کہ آپ نے میرا ذکر نہیں کیا،
ہیں. تو میں سب کا ذکر نہیں کر سکتا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ امپارشیلٹی کا تقاضا یہ ہے کہ اسی وجہ سے میں بڑا کلیئر ہوں کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر میں نے کہا کہ 21-22 کے اندر بھی تھیں بڑی. اچھا، ایک سوال بڑا اہم ہے، ہاں، اور برا نہ منائیے گا آپ، لیکن یہ بہت لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ نے اپنے خط میں جن ہیومن رائٹس وائلیشنز کا ذکر کیا اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، بس ٹھیک. لیکن جن پولیس افسران پہ الزام ہے کہ وہ ان کا مین لیڈنگ رول ہے ان ہیومن رائٹس وائلیشنز میں، ان کو آپ سے تمغے دلوا دیے گئے، تمغہ شجاعت. کیا پریزیڈنٹ کے پاس یہ رائٹ نہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس پہ الزام ہے اور اس نے کوئی ایسی شجاعت کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ حکومت وقت سے کہے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، باقی نام ٹھیک ہے، ذرا ان صاحب کا نام جو ہے اس پہ ذرا نظر ثانی فرما لیجئے، ورنہ لوگ کل کو مجھے کہیں گے کہ یہ کس غلط آدمی کو شجاعت کا تمغہ دے دیا. آپ تو پرائم منسٹر صاحب کا جو جواب ہے وہ بھی آپ پڑھ لیجئے، اس میں یہ ساری چیزوں کا جواب موجود ہے. انہوں نے کہا جو چیز ایڈوائس ریلیٹڈ ہے بس وہی ہے آپ کا، یہ ساری چیزیں ایڈوائس ریلیٹڈ ہیں. اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یہاں بھی. میں بتاؤں کیسے، میں نے عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی کہا کہ آئین کا کوئی کلوز ہے، مجھے نمبر یاد نہیں آتا، اس میں یہ لکھا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کوئی ایوارڈ نہیں دے گی، کوئی ایوارڈ نہیں دے گی. جائے یہ کہ پریزیڈنٹ صاحب ایوارڈ دینا چاہیں تو وہ ایوارڈ دے سکتے ہیں. یعنی یہ وہ واحد آئین کا کلوز ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ مینز کابینہ اور پرائم منسٹر، اور پروونشل گورنمنٹس کوئی ایوارڈ نہیں دیں گے، صرف پریزیڈنٹ دے گا. اچھا، اب انہوں نے جس طرح سے اس کو اندرونی طور پر یہ کیفیت کر لی کہ نہیں یہ بھی پرائم منسٹر ایڈوائس پر ہی ہوگا، یعنی آئین روک رہا ہے. تو میں نے عمران خان صاحب کے زمانے میں ان کو توجہ دلائی، میں نے کہا کہ دیکھو مس کیریجز ہو رہے ہیں. جو کابینہ جو کیبنٹ منسٹری کیبنٹ ڈویژن جو ہے وہ یہ تیاری کرتا ہے، میں نے کہا مس کیریجز ہو رہے ہیں. اچھا وہ تیار، مگر معاملہ ہوا ہی نہیں. میں بار بار ان کو یاد دلاتا رہا کہ دیکھو یو ڈونٹ ہیو دا ٹائم پرائم منسٹر، یہ تو آئین کہتا ہی ہے کہ صدر کا اختیار ہے، تو میں اس کو کروں. تو یہ ایڈوائس ریلیٹڈ ہے. اچھا، یہ سوال جو ہے نا یہ انہی طرف جانا چاہیے. انہوں نے جس لیکن غلط ہوا نا جن کنٹروورشل پولیس افسران کو آپ صرف یہی نہیں، میں تو عمران خان صاحب کی حکومت کے زمانے میں بھی کچھ ایوارڈز ایسے تھے جن پر مجھے بھی تعجب ہوا کہ یار یہ ایوارڈ صرف اس وجہ سے دے دیا گیا کہ جنہوں نے ان صاحب نے 1200 امپلائیز رکھے ہوئے ہیں. اچھا ایسے تو پاکستان میں بہت سارے ہیں یار، ہے نا. یہ پریسیڈنشل ایوارڈز کو بہت ہلکا ٹریٹ کیا جاتا ہے اور مس کیریجز ہو رہے ہیں، تو بیٹر اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے.